قسموں کی ذیلی اقسام ہیں جن کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مثلا لوٹ مار، زنا، ظلم و فساد، استحصاء، استکبار جیسی سماجی برائیاں، جبکہ ستی کی رسم کے لیے ماضی قریب کا ہندوستان اور ہم جنس پرستی کے لیے آج سے 4500 قبل کا سوڈوم کا علاقہ تاریخی طور پر مشہور ہے۔ بعض برائیاں براہ راست عقیدے سے منسلک ہوتی ہیں، ان کے برخلاف دوسری قسم کی برائیاں مسلمہ اخلاقی قدروں کا خون کرنے والی ہوتی ہیں۔ بعض سماجی برائیاں انسانی سیاست یا معیشت کے دائرہ کار میں ہونے کی وجہ سے سیاسی یا معاشی برائیاں کہلائے جانے کی زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح انسانی سماج کے مختلف دائروں اور اکائیوں کی بنیاد پر سماجی برائیوں کی تقسیم در تقسیم ممکن ہے۔ اگلا عنوان ہے کہ سماجی برائیوں کی انسداد کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، لیول ہوتے ہیں۔ سماجی برائیوں کو مختلف سطحوں پر روکنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ہر زمانے میں برائیوں کو روکنے کی اہم ترین سطح اخلاق و ضمیر اور انسانی اقدار پر قائم ہے۔ اس کے لیے بچپن ہی سے ماں باپ، گھر و باہر کے لوگ اور قبیلے کا اخلاقی دباؤ ہر ممکن طریقے سے سماجی برائیوں کے خلاف محاذ قائم کر کے اور شرم دلا کر برائیوں کی روک تھام میں معاون بنتا ہے۔ برائیوں کی روک تھام کی دوسری سطح قانون سازی اور پولیس اور عدالت کے ذریعے انجام پذیر ہوتی ہے۔ لہذا برائیوں کے خلاف سخت قانون کا بننا اور کما حق نفاذ ہونا ضروری ہے تاکہ مجرم کو قرار واقعی سزا مل سکے۔ یہ طریقہ شیطان صفت لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جو اخلاق و ادب کے کوڑے سے باز نہیں آتے ان کے لیے بلا شبہ سخت قانون کا بے لاگ نفاذ قومی ذریعے رکاوٹ یعنی افیکٹو ڈیٹرنٹ ہے۔ سماجی برائیوں کے انسداد کا تیسرا بڑا طاقتور محرک اعتقادی سطح پر فراہم کیا جاتا ہے۔ اس محرک کے ذریعے انسان کے اندر رائج برائیوں سے بچنے اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کا جذبہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور تاریخی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ برائیوں سے بچنے کا اعتقادی محرک سب سے طاقتور محرک ہے۔ اس محرک کی بنیاد انسان اور اس کے خالق و معبود کے درمیان بہترین رشتے پر استوار ہوتی ہے، جس میں شرک ظلم عظیم اور نفاق خادم انسانیت قرار پاتا ہے۔ اسلامی تصور حیات کے مطابق انسان اپنے خالق و مالک کے حضور جواب دہ ہے، اس کو اپنے اعمال کا بدلہ دار آخرت میں ملنا ہے، وہاں کوئی بیگا سفارش کام میں آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ذرہ برابر ظلم ہوگا۔ پھر اگلا عنوان ہے کہ قرآن مجید کی پیش کردہ 5 بڑی سماجی برائیاں ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر کی گئی سماجی برائیوں کی لسٹ تو بہت طویل ہے۔ مثلا وہ زندہ گاڑی ہوئی بچیوں کو انصاف دلانے کے لیے قیامت، حشر و نشر اور عذاب جہنم کی دلیل فراہم کرتا ہے، غلاموں کی گردن چھڑانے پر زور دیتا ہے، زناکاری کو قابل تعزیر جرم قرار دیتا ہے، چوری اور عورتوں کے خلاف بہتان ترازی اور شراب و جوا کا سخت مخالف ہے اور ان کو رجس قرار دیتا ہے۔ دیگر معاشرتی برائیوں مثلا عیب چینی، تمسخر، تنابز بالالقاب، بدزنی، تجسس اور غیبت وغیرہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، مگر اس کے نزدیک 5 سماجی برائیاں اتنی گھناؤنی، خطرناک اور شدید ہیں کہ ان کو بعض انبیاء کا خصوصی مشن اور ان کی کار رسالت کا اہم حصہ قرار دیتا ہے۔ البتہ عمومی طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہر نبی اور رسول کا مشن قرار دیتا ہے۔ وہ 5 بڑی برائیاں ایسی یہ ہیں کہ نمبر 1 اس میں شرک ہے، نمبر 2 اباحیت پسندی و استکبار، نمبر 3 ہم جنس پرستی، نمبر 4 معاشی بگاڑ اور نمبر 5 فساد اور عدم مساوات پر مبنی نظام۔ اس سے پہلے شرک سماجی برائیوں کی جڑ اور سب سے بڑا ظلم کا مظہر، یہ عنوان سب ہیڈنگ ڈالا ہے، جس میں میں نے 2 بڑے انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، العظم انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا ہے کہ ان کا مشن ہے وہ بطلان شرک، نیگیشن آف پولیتھیزم اور توحید کے لیے دلائل فراہم کرنا۔ دوسری بڑی برائی سماجی برائی جو ہے استکبار اور اباحیت پرستی بھی خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری جو اللہ رب کریم کے نزدیک سوشل ایول بہت بڑی ہے، وہ
غیر فطری جنسی عمل کی برائی کی خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ اس میں قرآن مجید اس دنیا میں انسانی نسل کی بقا و نشو و نما اور فطری نظام حیات کی وکالت کرتا ہے اور ہر غیر فطری عمل کا سخت مخالف ہے۔ ہم جنس پرستی قرآن کی روح سے ایک غیر فطری عمل ہے اور مہذب سماجوں کو ان گھناؤنی برائی کے خلاف نبرد آزما ہونا چاہیے، ورنہ قوم لوط کی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب چاروں طرف سے برسے گا۔ یہی قرآن پاک کا حکم ہے۔ آخر میں نے اس میں بتایا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال اس مہذب دنیا کی آج بھی بنتی جا رہی ہے اور اس قسم کی دلیلیں نئے انداز سے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج دنیا بھی ماضی کے صدوم کا نظارہ پیش کر کے بحر مردار میں غرق ہونا چاہتی ہے۔ انسانیت کے ہمدردوں کو اس گھناؤنے فعل کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ چوتھی سب ہیڈنگ معاشی بدعنوانیاں حتیٰ کہ ناپ تول کی کمی کو بھی ہلکی نہ سمجھو، یہ بھی دنیا کو جہنم دار بنا کر آپ کی لپیٹ میں لے لیں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس طریقے سے انہوں نے خطیب الانبیاء ہو کر زوردار انداز میں دلیل پیش کی اور رہزنی کے خلاف اور معاشی طور پر جو خرابیاں اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ پانچواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے تعلق سے ہے۔ فرمایا اس میں نے ہیڈنگ دیا ہے کہ انسانوں میں طبقاتی کشمکش کے ذریعے ظلم و سرکشی کرنا بھی عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ حکومت اور سیاست کے میدان میں جو برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خصوصی توجہ کی مستحق ٹھہری، وہ انسانوں کو گروہ میں تقسیم کر کے کسی طبقے پر ظلم روا رکھنا، اس سے بیگار لینا اور اپنی حکومت کا تختہ پلٹنے کے خوف سے کسی طبقے کی نسل کشی کے سارے ہتھکنڈے اختیار کرنا جیسے ظلم و فساد کے بدترین طریقے تھے۔ آج سے 3500 سال قبل مصر میں یہ سماجی برائی فرعونہ مصر کے ہاتھوں انجام پذیر ہو رہی تھی اور قوم بنی اسرائیل جو کسی زمانے میں یہاں حکومت و سیادت کے مقام پر فائز تھی، وہ ایسی دبائی اور کچلی جا رہی تھی کہ سنت الہی کا ظہور یقینی بن گیا تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ پس منظر میں قرآن کا بیان ہے برتری آیت ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدین میں۔ سماجی برائیوں کے سدبات کی قرآنی اپروچ کے تعلق سے میں نے اپنے مقالے میں کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ جب تک دنیا میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے تو ان کے ذریعے سے حجت تمام ہوتی رہی، لہذا ظلم و ستم و فساد پر اصرار کرنے والوں پر عیاں طور پر عذاب الہی آیا۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہذا تنبیہی عذاب تو اب بھی آتے ہیں، مگر عذاب عام جو بے حجاب عذاب الہی بن کر آ سکے ان کا موقع و محل اب قائم نہیں رہا، کیونکہ کوئی غیر نبی کسی معاملے میں نبی کی طرح حجت تمام نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ساری توانائیاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں صرف کرے اور دعوت الی الخیر کا فریضہ انجام دے۔ قرآن مجید سماجی برائیوں کے سدبات و تدارک کے لیے جامع اور کلی ہولسٹک طریقہ کار اختیار کرتا ہے، لہذا وہ انفرادی سطح پر عقیدہ توحید و آخرت کے ذریعے نفس انسانی کا تزکیہ کرتا ہے اور اجتماعی سطح پر تعزیرات و قانون کے ذریعے تطہیر معاشرے کو روبہ عمل لاتا ہے۔ مزید برآں اعتقادی سطح پر وعدہ و وعید کے ذریعے، اخلاقی سطح پر ترغیب و ترہیب کے ذریعے اور قانونی سطح پر تحدید و تعزیر کے ذریعے برائیوں کی روک تھام کا علمبردار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نہ صرف سماجی برائی کو ہی ہدف تنقید نہیں بناتا بلکہ اس کے تمام محرکات پر بھی بند باندھتا ہے، نیز برائی کی ہر صنف کو روکنے کے ساتھ ساتھ ان کے مد مقابل جملہ اچھائیوں کو فروغ دیتا ہے۔ مثلا زنا کے سدبات کے لیے مندرجہ ذیل احکام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نے 20 نکال دیے کہ کس طریقے سے یعنی صرف ایک چیز زنا کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا، چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اولا اس کا بار بار حکم ہے
کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، ولا یزنون ثانیاً وہ فواحش کے قریب تک جانے سے روکتا ہے، ثالثاً وہ نکاح کے نظام کو آسان بناتا ہے اور غیر شادی شدہ لوگوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک چوتھا پوائنٹ ہے کہ زنا کو تعزیری جرم قرار دے کر عبرتناک دنیاوی سزا کا حامی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس گھناؤنے فعل کا ارتکاب کرنے میں جھجکیں۔ سورہ نور کی آیت خامساً فحشا کو شیطانی فعل اور اس کی اکساہٹ بتا کر اس سے تنفر اور اجتناب کا داعیہ فرمان چڑھاتا ہے۔ سادساً مرد و زن کے اختلاف کو ناپسند کرتا ہے۔ سابعاً مرد و عورت دونوں کو غض بصر کا حکم دیتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے۔ ثامناً گھروں میں آنے جانے اور رہنے کے آداب سکھاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں میں عفت و پاک دامنی کا تحفظ داعیہ فرمان چڑھے، شرم و حیا اور عزت و ناموس جیسی اعلیٰ انسانی اقدار کی حوصلہ افزائی ہو۔ تاسعاً اس کی تعلیم تو اپنے گھر کے بچوں تک کو بغیر اجازت مخصوص پرائیویٹ اوقات میں کمروں میں جانے تک پر پابندی لگانے کی ہے۔ عاشراً وہ عورتوں کو بلا ضرورت باہر نکلنے اور بن سور کر باہر جانے سے روکتا ہے۔ وہ عورتوں کو حجاب کا حکم دے کر ان کی عزت و ناموس کی پاسداری کرتا ہے۔ وہ معاشرے کے ہر فرد میں گندے خیالات کو روکنے کے لیے تھیٹر، سنیما بینی، فحش لٹریچر کی اشاعت، رقص و موسیقی وغیرہ سے اجتناب کا حکم دیتا ہے، اور اس کے نزدیک یہ تمام چیزیں لہو الحدیث اور فحشا میں شامل ہیں جن کے قریب تک جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ مومنوں کو لغو چیزوں تک سے پرہیز کا حکم دیتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کی تعمیری کاموں میں مشغول رکھنے اور وقت کی قدر و قیمت سمجھنے اور زندگی میں ترجیحات طے کرنے کا داعی ہے۔ وہ زندگی کو منضبط کرنے اور شہوتوں کو توڑنے کے لیے روزہ کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مسلسل جد و جہد و قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ شراب اور دیگر منشیات کو حرام قرار دے کر تمام فحشات کے راستے روکتا ہے، کیونکہ حالت نشہ میں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی اور جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم تو ایسی خبروں تک کی تشہیر تک سے روک دیتا ہے جن سے فحشہ کی اشاعت ہوتی ہو۔ ان سب پر مستدعات یہ کہ قرآن مجید امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دے کر دعوت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اعلیٰ منصب کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ غرض ہے کہ قرآنی اپروچ اصل میں جامع اور کلی ہولسٹک اپروچ ہے، جس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہر ایک برائی دوسری تمام برائیوں کو تحریک فراہم کرتی ہے۔ اس میں کئی میں نے بنیادیں بتائی ہیں، اس میں پہلی بنیاد کے بعد دوسری تیسری بنیاد امت مسلمہ کا فرض ہو کر عمل بالمعروف کا بتایا۔ اسلام کی چوتھی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس، اور اس طرح کے 5-6 بنیادیں بنانے کے بعد بتایا کہ بعض سماجی برائیاں جن کی کراہیت وقت کے ساتھ واضح ہوتی گئی، اس میں غلامی کے مسئلے پر میں نے بحث کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک خاص نقطے پر میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ غلامی کے مسئلے پر اسلام کے رول کے تعلق سے 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کیونکہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے اور کمزوروں کا مسیحا ہے، لہذا اس نے غلامی کے خلاف پوری شدت سے آواز اٹھا کر اس کا خاتمہ کروا دیا۔ تو دوسرے گروہ کا یہ کہنا ہے کہ باوجود کہ اس کا نعرہ اور دعوت تو یہی ہے، مگر اس نے غلامی کے سسٹم کو ختم کرنے کے بجائے اس کی خاموش حمایت کی۔ اسلام کی مدافعت کرنے والوں میں سر سید اور ان کے ہمنوا ہیں۔ پہلے قسم کے اکثر لوگ بدقسمتی سے مغرب کی عینکوں سے حدیث کو دیکھتے ہیں، مگر چونکہ اسلام سے سچی محبت رکھتے ہیں لہذا وہ پہلے قسم کے لوگوں میں شامل ہیں، جبکہ دشمنان اسلام کو اس نظام کے ختم کرنے کے تعلق سے اسلام کا کوئی حصہ یعنی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا، لہذا مندرجہ بیع حقوق میں غلامی کے امداد کے سلسلے میں بحث کی گئی۔ اور انسداد غلامی کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 1400 سال قبل غلام مہذب سماج کے جزو لا ینفک تھے۔ عرب میں خصوصاً اور دنیا میں عموماً کسی صنعت اور حرفت کی ترقی کے وافر مواقع نہ تھے۔ عہد طفولیت سے گزرتی ہوئی بددیانہ سوسائٹی تھی جو خانہ بدوشی غلہ بانی پر منحصر تھی، قبائلی نظام تھا اور ضروریات حیات کی ادائیگی کا انحصار اور قوت کا پیمانہ افرادی تعداد سے براہ راست منسلک تھا۔ جس کے پاس نفری زیادہ ہوتی تھی وہی اس معاشرے میں بڑا مانا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ افرادی طاقت اس زمانے میں بیٹوں اور غلاموں کی تعداد سے آتی جاتی تھی، اور اس کا آسان طریقہ یہ نکالا گیا تھا کہ جو لوگ کسی وجہ سے بھی دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی محنت و صلاحیت خریدنے کے بجائے ان کو ہی خرید لیا جائے۔ بس آخری پیراگراف ہے کہ اسلام نے کیا کیا۔ اسلام نے فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ
اور कफारे के तौर से और मुख्तलिफ अंदाज से हौसला अफजाई की कि उनको गुलामों का आज़ाद किया जाए। और उसके बाद हुजूर नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत से भी पहले एक बच्चे को जो गुलाम था उसको अपना बेटा बनाया, ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाया जाने लगा वो। बाद में अल्लाह रब्ब करीम ने ये बताया कि ज़ैद ने वो आपके सुलभी बेटे नहीं हैं, तो फिर ज़ैद बिन हारिसा के नाम से हम लोग जानते हैं। उनके साथ जैसा सलूक आपने किया ऐसा सलूक दुनिया में कोई शख्स किसी के साथ कर नहीं सकता। उनके बाप और चचा आए, उन्होंने कहा हम ले जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा बेशक ये जाना चाहे तो जरूर जाए, लेकिन उन्होंने पसंद ये किया कि मैं हुजूर के साथ रहना चाहता हूँ। और बाद में अपनी चचादार फूफीदार बहन हजरत ज़ैनब शादी कराई। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो मसले पैदा हो रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत थी। उसको मैंने खास तौर से बताया है कि मसला ये नहीं होता कि इंसान को हम किसी शख्स जो है वो उसको जो है आज़ाद करा दें, बल्कि उसकी नफ्सियात, उसकी सोसाइटी में मकाम पहले दिलाना होगा, उसकी नफ्सियात पर तवज्जो दिलानी होगी। उसके लिए मैंने 3 बात बताई हैं कि जैसे कि यहाँ पर हज़रत ज़ैद के ताल्लुक से मसला बहुत बड़ा पैदा हो गया कि वो निबाह नहीं हो सका और आखिर में तलाक पर मुंतज हुआ मसला। ऐसे ही बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने जब आज़ादी नसीब फरमाई तो उनसे जब ये कहा कि तुम जब जाके लड़ो उनसे, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम उनका खुदा जाए। ये क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब ये गुलामी जो होती है इंसानी पूरी जिंदगी में सरायत कर जाती है, दिमाग में, नफ्सियात में, सोसाइटी में सरायत कर जाती है। उसके लिए तरबियत की जरूरत थी। 40 साल तक कुरान ने कहा उनकी तरबियत हुई, जब जाकर के वो लोग जो हैं इस काबिल हुए, नई नस्ल, अगली नस्ल, जिसकी वजह से उन्होंने फिर आज़ादी के उस माहौल में जीना सीखा। तो अर्ज किया जा रहा है कि इस्लाम ने गुलामी के मसले को जिस असलूबी से निपटाया उसकी मिसाल इंसदाद गुलामी तो दरकिनार किसी और मामले में भी दुनिया भर में नहीं मिलती। इंसदाद गुलामी का मसला निहायत पेचीदा है। गुलामों को यकलख आज़ाद करने से जो मसाइल पैदा होते हैं उनको हज़रत ज़ैनब से अदम निबाह के नतीजे में तलाक देने और बनी इसराइल को सहराए सीना में 40 साल तक तरबियत देने के बावजूद उनकी कुव्वत इरादी की कमी के तनाजुर में समझिए और इस मसले को जंगी कैदियों के पस मंज़र में देखिए कि अगर मुसलमान दुश्मन के अफराद को कैदी न बनाते और मुसलमान दुश्मन के कैदी बन जाते तो तबादले में कितनी मुश्किलात रूनुमा होती। मुंदरजा बाला मवाहिद से मालूम होता है इस्लाम माशरती बुराइयों के सद्देबाब के लिए कैसी कुल्ली होलिस्टिक अप्रोच इख्तियार करता है। उसका तरीका तसन्नुआ से पाक और फिक्री है, इससे मसले का पायदार हल निकलता है। वाक़िअ ज़माना बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सैयद मसूद अहमद साहब और डॉक्टर सवालात। किसी भी एकेडमिक सेशन की जान तो ये भी सवालात होते हैं, मुज़ाकरा होना चाहिए ज़बरदस्त। या तो सब समझ में आ गया या बिल्कुल नहीं सब समझ में आ गया। जी मौलाना अहमद इसराइल शानदार मामला पेश किया और फिर ये चाहते हैं कुछ सवाल तो मैं कुछ सवाल नहीं, बस इतनी आपसे गुजारिश करता हूँ। आपने जो हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद का वाक़या पेश किया है और फिर हज़रत मूसा की तारीख से जो जोड़ा है उसमें भी नहीं आया और इसलिए मैंने समझा कि गोया कि हज़रत ज़ैद की भी तरबियत नहीं हुई थी और गुलामाना देंगे तो उनके वाक़े थे। बुनियाद पर वो शादी ब्याह कामयाब नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है, उनके अंदर जुर्रत भी थी, हिम्मत थी और गुलामाना दहनीयत अगर होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो बाज़ जंगों में सिपह सलार बनाया, जबकि बड़े बड़े रोसाए कुरैश मौजूद हैं और खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सलार आज़म हैं और उनकी क़यादत उन्होंने कबूल की। तो फिर ये नहीं समझ में आई बात कि अभी गुलामाना दहनीयत है उनके खुद वो उनके जो उसामा के सिलसिले में यही है, उनकी भी तरबियत हो चुकी है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये मुनासिब बात मुझे नहीं समझ में आई कि वो अभी उनकी तरबियत नहीं थी। शुक्रिया। मैंने गुलामाना तहनीयत नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नफ्सियात बहुत पेचीदा होती है। एक बार कोई शख्स किसी के अंडर रहता है, मैं दूसरे अंदाज से कहूँगा, एक वो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं और एक वो
मुसलमान हैं, जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, दोनों की नफ्सियात में जो वाक़ई फर्क है, इससे आप समझ जाएंगे। जी, और कोई सवाल? महसूस होता है जी, महसूस होता है कि वाकई मकाला बड़ा अच्छा था, बहुत खूबसूरत और सारी बातें वाज़ेह हो गई, उसमें किसी सवाल की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर सैयद मसूद अहमद साहब का। और अब दूसरे मकाला निगार हैं प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी साहब, तशरीफ लाएं। सदर मोहतरम, नाज़िम जलसा और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मौसर गुफ्तगू के लिए मुखातिब और मुखातब का राब्ता मजबूत होना चाहिए और उसके लिए आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि आई कांटेक्ट हमको इस तहरीर से करनी है जो हमारे सामने है। तो इस मरियल गुफ्तगू के लिए हम माजरत खा हैं आपसे, लेकिन सेमिनारों में मकाला इसी तरह पढ़ा जाता है तो मैं पढ़ता हूँ। मकाले का उन्वान है मादा परस्ती कुरान की नज़र। कुरान का नुक्ता नज़र मादा परस्ताना ज़हनियत से उठा लिया था। मैंने रहबानियत से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की है कि ये भी सेहतमंद समाजी रवैया नहीं है, और फिर मादा परस्ती तो इंतहाई कातिल रवैया है समाज के लिए। लेकिन मैं इन सारी गुफ्तगू को छोड़ते हुए ऑपरेटिव पार्ट्स पे आता हूँ। असरात सोसाइटी पे क्या पड़ते हैं, इंडिविजुअल्स पे क्या असरात पड़ते हैं मादा परस्ती के, और कलेक्टिवली पूरी होल सोसाइटी पे क्या असरात पड़ते हैं मादा परस्ती के। तो मैंने कोई 10 पॉइंट आपकी खिदमत में पेश किए हैं, और खुशी यह है कि ये मकाला यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है, और यूनिवर्सिटी में ख़ासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये जो मौजूदा हमारा निज़ाम तालीम है, मादा परस्ती भी उसके साथ साथ आती है, और किस गैर महसूस तरीके से आती है, अगर हसास ज़हन हो तो महसूस कर सकते हैं। इंसानी ज़िंदगी पर मादा परस्ती के असरात मनफी और मुफीद होते हैं। मादा परस्त इंसान दूसरों को बज़ाहिर नुकसान न पहुँचाए, तब भी उसकी ज़हनियत इंसानी माशरे के लिए ज़रूर ऐसा होती है। कुरान पाक में अगर गौर कीजिए तो हस्ब ज़ैल मादा परस्ती के नज़ायर और असरात नजर आएंगे। नंबर 1, मादा परस्त इंसान अपने माल दौलत से कभी मुतमईन और आसूदा नहीं होता, उसको कभी कनाअत नसीब नहीं होती, वो हमेशा हज़ मज़ीद की फिक्र में रहता है, और उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। कुरान पाक ने इस नफ्सियात का मुहासबा करते हुए फरमाया है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर पहुँच जाते हो, हरगिज़ नहीं, तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। और दूसरी जगह इरशाद है, वतअकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा। तुम लोग मुर्दों की मीरास भी हड़प कर जाते हो, और माल से तो बेपनाह मोहब्बत करते हो। नंबर 2, मादा परस्त इंसान ख्वाहिश नफ्स का गुलाम रहता है, उसी का हुक्म मानता है, उसी की रहनुमाई कबूल करता है, उसके अलावा किसी और रूहानी और आसमानी हदायत को जल्दी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। कुरान पाक में है, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लदा इलल अर्ज़ वत्तबअ हवाहु। अगर हम चाहते तो उसे इन आयतों के जरिए बुलंदी अता करते, मगर वो तो ज़मीन की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ा रहा। मिर्ज़ा गालिब ने किसी हद तक इसी की तर्जुमानी की है इस नफ्सियात की, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। नंबर 3, मादा परस्त इंसान सिर्फ माल दौलत, दुनियावी साजो सामान और मादी असबाब ही पर भरोसा करता है, गैबी क़ुव्वत कुदरत की कारसाजी पर भरोसा नहीं करता। जब मादी असबाब फराहम होते हैं तो वो उसे कामयाबी का जरिए समझता है, और जब ये असबाब ख़त्म हो जाते हैं तो वो मायूस हो जाता है। कुरान मादी असबाब व वसाइल को इख्तियार करने को काफ़ी नहीं समझता, बल्कि खालिक हकीकी पर भरोसा करने की तलकीन करता है
کہ دنیا میں اسباب اسی ذات نے پیدا کیے ہیں اور وہی حالات کو سازگار بناتا ہے اور وہی سازگاری کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسے ایسے راستے سے رزق دیتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ نمبر 4، مادہ پرست انسان دنیا کا اسیر اور حریص ہوتا ہے، آخرت کی نہ اسے فکر ہوتی ہے اور نہ اس میں ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی اس کو دھوکے میں مبتلا رکھتی ہے، وہ اپنی حالت پر مطمئن اور اپنے انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کی نفسیات کا محاسبہ کرتے ہوئے کہا ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ کافروں کا حال بیان کیا کہ آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں، شب و روز اسی کی محنت میں غرق رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی دنیا کی محبت میں پھنس جائیں اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے روک دیں۔ نمبر 5، مادہ پرست انسان صرف مال و گھر اور مادی اسباب کی قدر و قیمت سمجھتا ہے، اس کی نظر میں روحانی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے اور کبھی کبھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن پاک میں ذہنیت پر محاسبہ کرتے ہوئے فرمایا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ نمبر 6، مادہ پرست انسان صرف مالداروں سے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور انہی لوگوں سے رسم و راہ رکھتا ہے جو اہل ثروت ہیں۔ وہ غریبوں، ناداروں اور سماج کے کمزور طبقوں سے دور رہنے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کے برخلاف غریبوں کے ساتھ رہنے اور ان کی دلجوئی کرنے کو حقیقی سعادت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی صحبت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو اور ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ صاحب اگر اس نقطے کو سمجھنا ہے تو اس وقت دنیا میں جو مظلومین خواہ مصر کے ہوں، خواہ حماس کے ہوں، خواہ یمن کے ہوں اور خواہ سیریا کے ہوں، اس تناظر میں دیکھیے کہ لوگ مادہ پرستوں کے ساتھ کس طرح جاتے ہیں اور کمزوروں سے کس طرح الگ ہوتے ہیں۔ نمبر 7، مادہ پرست انسان اپنی دولت سے استفادے کا حقدار صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے، غریبوں، ناداروں، محتاجوں کا اس میں حق تسلیم نہیں کرتا، اس لیے وہ ناداروں کی حاجت روائی کو دولت کی بربادی سمجھتا ہے اور اسے بے وقوفوں کا کام قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک نے مادہ پرستوں کی اس ذہنیت کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل بہتے ہوئے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ نمبر 8، مادہ پرست انسان اصول و اخلاق کے معیار سے گرتا ہے، اخلاقی پستی اور قلب و نظر کے فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو چیز اس کی ظاہری شان و شوکت اور قوت و حشمت میں اضافہ کرتی ہے اس کو آگے بڑھ کے اختیار کرتا ہے، چاہے اس سے برائی، بے حیائی اور فتنہ و فساد میں اضافہ کیوں نہ ہو۔ وہ ساری اخلاق سوز چیزوں کو اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ اسے بدکاری اور حرام کاری کے پروگراموں سے بھی گریز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ایسے پست اخلاق مادہ پرست لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے فَلَا تُكْرِهُ فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور اپنی چھوکریوں کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہے تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان کمانا چاہو۔ نمبر 9، مادہ پرست انسان حلال و حرام کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیسہ کمانے اور دولت جمع کرنے کی حوث میں انسان جائز اور ناجائز کی حدیں پار کر جاتا ہے
पाक और नापाक की तमीज़ खो देता है, उसका मतमहन नज़र पैसा जमा करना होता है, चाहे जिस तरीके से आए। इसीलिए वो नाप तौल में कमी करता है, धोखाधड़ी करता है, सूदी कारोबार करता है और कानूनी शिकनी का इर्तिकाब करता है। मादा परस्ती इंसान को सूदखोरी सिखाती है, आमदनी को बढ़ाने का उसे ये आसान जरिया नजर आता है। कुरान पाक में सूदखोरी की मजम्मत इसीलिए की गई, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा वहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमल रिबा। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन खड़े नहीं होंगे मगर उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने छूकर खप्ती बना दिया। ये इस वजह से है कि उन्होंने कहा कि तिजारत भी तो सूदी की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। इक़बाल ने इसी नुक्ते को शेरी पैकर अता किया है, ज़ाहिर में तिजारत है, बातिन में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्द मफाजात। नंबर 10, मादा परस्ती इंसान को मसलहत कोशिश सिखाती है। इंसान ज़ाती मसलहत और मफाद को जमाती और कौमी मफाद पर तरजीह देता है, यहाँ तक कि दुश्मनों से भी उसको माली मनफत हासिल होने की उम्मीद हो तो उसकी खिदमत करने और कौमी और मुल्की मफाद का सौदा करने में उसे खौफ नहीं होता। वो बिला तकल्लुफ़ कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर कुर्बान कर देता है। कुरान पाक ने लोगों को नसीहत करते हुए कहा है, वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। उन लोगों की तरफ मत झुको जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुमको भी आग लग जाएगी और अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार ना होगा और कहीं से तुमको मदद न मिल सके। इसके अलावा भी बहुत से अमराज हैं जो मादा परस्ती के बत्न से जन्म लेते हैं, जैसे निफाक, बुज़दिली, तोता चश्मी, नमूद और माइश, रियाकारी वगैरह। इन अमराज से इंसान उसी वक्त निजात पा सकता है जबकि वो मादा परस्ती के कैद से आज़ाद हो जाए और कुरानी तालीमात को तस्लीम कर ले। कुरान इंसानी ज़िंदगी का मुतदिल और मुतवाज़िन तस्वुर पेश करता है। वो जिस्म और रूह दोनों के तकाज़ों की तकमील को ज़रूरी समझता है। दुनिया को इंसान की ज़रूरत और आखिरत की कामयाबी को इंसान का मकसद करार देता है। इसलिए वो दुनिया को अच्छी तरह गुजारते हुए आखिरत का ज़्यादा सफ़र इख्तियार करने की तालीम और तलक़ीन करता है। कुरान की नज़र में माल दौलत और दुनियावी साजो सामान मुसाफिर का रस्ते सफ़र है। जितनी ज़रूरत हो इंसान उतना सामान सफ़र ज़रूर इख्तियार करे, मगर हमेशा मंजिल पर नज़र रखे। सामान सफ़र की फिक्र में मंजिल को न भूल जाए और मकसद ज़िंदगी से गाफिल न हो जाए। कुरान ने कहा है, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुन अमला। माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है और बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर हैं तेरे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से और उम्मीदों के लिहाज से। कुरान दुनिया को छोड़ने की हिम्मत अफजाई नहीं करता, जिस्म के जायज़ तकाज़ों की तकमील से नहीं रोकता, बल्कि कहता है वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में अपना हिस्सा न भूलना। कुरान तो इसकी तलकीन करता है कि दुनिया को संकुच न समझ लिया जाए बल्कि आखिरत की तैयारी की जाए। दुनिया और आखिरत का जामे तसव्वुर पेश करते हुए कुरान कहता है, फमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, ऐसे शख्स के लिए आखिरत में तो कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे हमारे रब दुनिया में हमें भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। उन्हीं लोगों के वास्ते उनकी कमाई का हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। मादा परस्ती की ज़हनियत इंसान को इस खौफ में मुब्तला कर देती है कि आखिरत की फिक्र करने से और दीन के असूलों पर चलने से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इंसान मोहताज और कंगाल हो जाएगा। कुरान इस ख्याल की तरदीद करता है। उसकी नज़र में फिक्र आखिरत दुनिया को बर्बाद नहीं करती बल्कि पाकीज़ा बना देती है और दुनिया के मामलात को संवार देती है। इरशाद है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मर्द औरत में से जो भी अमल सालेह करे बशर्ते कि वो मोमिन, हम उसको पाकीज़ा ज़िंदगी के वसाइल देंगे और उनके बेहतरीन कामों का भरपूर अजर अता करेंगे। इस्लाम के साथ शफात, माकूल और मुतवाज़िन अमली तालीम का तकाज़ा तो ये था कि मुस्लिम कौम दुनिया में इस निज़ाम हयात की नुमाइंदा बनकर रहती और उसकी अमली तस्वीर दुनिया के सामने पेश करती ताकि दूसरी कौमें इस निज़ाम ज़िंदगी और उसकी अमली मिसाल को सामने रखकर अपनी कौमी सीरत की तश्कील करती, उसकी रोशनी में अपना निज़ाम हयात मुरतब करती और दुनिया आखिरत की सादत हासिल करती। मगर हुआ ये कि ज़माने के गुजरने के साथ मुसलमानों के फ़िक्र व ख़याल में पस्ती आ गई और उनके अमली निज़ाम पर सवाल आया। फिर इसकी बड़ी तादाद ने इस्लाम के मुतवाज़िन नज़रिया हयात और उसकी अमली मिसाल को छोड़ दिया और मादा परस्ती का तर्ज अमल अपना लिया। वो कि उसकी ज़ुबान पर बदस्तूर इस्लाम का कलमा जारी रहा मगर उसके दिलो दिमाग में मादा परस्ती सरायत कर गई।
उसका आइडियल मगरिब का मादा प्रस्ताना निज़ाम बन गया और उसका तर्ज अमल और अंदाज़ फिक्र वही हो गया जो मगरिब के मादा प्रस्तों का था। कुरान ऐसे लोगों को बुलाता है कि लौट आओ उस मुतबादिल तसव्वुर की तरफ जो दुनिया आखिरत की फलाह पर मबनी है।